السلام علیکم. ہلو دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج کے اس ویڈیو میں مرزا اسد اللہ خان غالب اور رجب علی بیگ سرور کے جو حیات و واقعات ہیں ان سے متعلق جو بھی سوالات بنتے ہیں اردو ادب میں وہ سب میں حل کراؤں گا. BPSC TRE4 اور UGC نیٹ کے لیے یا اسی طرح سے جو بھی اردو سے ریلیٹڈ ایگزام ہوتے ہیں ان میں اگر آپ ان کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اور 2 سے 3 بار اس کو ویڈیو کو دیکھیے گا نا تو اس میں آپ کو ساری چیزیں یاد ہو جائیں گی. اور ایک ایک لفظ جو اس میں سب سے سوال بنتا ہے، جو بھی میں نے اس کو اکٹھا کیا ہے یہ سب کسی نہ کسی ایگزام میں پوچھا گیا ہے، اسی ٹائپ سے ہے یہ بالکل. مرزا اسد اللہ خان غالب کا اصل نام تھا اسد اللہ خان غالب. ان کے والد کا نام ہے عبداللہ بیگ خان، دادا کا نام فوقان بیگ، والدہ کا نام عزت النساء بیگم. یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ سر سید احمد خان کی والدہ کا نام ہے عزیز النساء بیگم اور ان کی والدہ کا نام ہے عزت النساء بیگم. چچا کا نام مرزا یوسف بیگ، سسر کا نام الہی بخش خان. عام طور پر کسی بھی ادبا کے اتنے ریلیٹڈ کا نام لوگ پڑھتے نہیں ہیں اور سوالات میں آتے نہیں ہیں، لیکن غالب سے متعلق یہ سب کہیں نہ کہیں پوچھا گیا ہے. کسی میں چچا کا نام پوچھا گیا ہے، کہیں دادا کا نام پوچھا گیا ہے، اس لیے میں نے ان سب کو لیا ہے. ان کی بیوی کا نام ہے امراؤ بیگم اور چچا کا نام ہے نصر اللہ بیگ. ان کی پیدائش 27 دسمبر 1797 کو آگرہ شہر میں ہوئی اور وفات 15 فروری 1869 میں دہلی میں ہوئی. ان کا جو مزار ہے جہاں یہ مدفون ہے وہ دہلی میں مدفون ہے. یہ حضرت غالب جو حضرت نظام الدین اولیاء کا جہاں پر مزار ہے اس جگہ کا نام بھی، اس ایریے کا نام بھی حضرت نظام الدین ہی ہے. وہیں پر ان کی تدفین ہوئی ہے. وہیں پر ایوان غالب بھی جو عمارت ہے یہ وہیں ہے، وہ بھی ہے، اور اسی کے آس پاس میں ان کا مزار بھی ہے. غالب پہلے تخلص اسد کرتے تھے، بعد میں جب پتہ چلا کسی اور شاعر کا تخلص اسد ہے تو انہوں نے اپنا تخلص غالب کر لیا تھا. غالب کا عرفی نام مرزا نوشہ اور مرزا دولہا ہے. غالب کی شادی دہلی میں ہوئی تھی تو دہلی والوں کے لیے یہ مطلب یہاں کے مرزا نوشہ اور مرزا دولہا ہوئے تو لوگ پیار سے ان کو مرزا نوشہ مرزا دولہا کہتے تھے، تو عرف میں ان کا نام ہی مشہور ہو گیا مرزا نوشہ مرزا دولہا. بہادر شاہ ظفر نے مرزا غالب کو نجم الدولہ، دبیر الملک اور نظام جنگ کا خطاب 1849 میں دیا تھا. دیکھیے 1849 میں دیا تھا، یہ اتنا ضروری نہیں ہے جتنا ضروری یہ ہے کہ کیا کیا دیا تھا خطاب. تو نجم الدولہ، دبیر الملک اور نظام جنگ سوال میں آتے ہیں. 4 آپشن ہوگا، اس میں ایک اور دے دے گا، پوچھ لے گا کہ اس میں سے کون سا نہیں ہے. تو آپ کو جب یہ 3 یاد ہوگا تو آپ بتا دیں گے، یا پوچھ لے گا ان میں سے کون سا ہے، 3 نہیں ہوگا، ایک ہوگا تو ان تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا. ذوق کے انتقال کے بعد غالب کو ملک الشعراء کا خطاب ملا تھا، بہادر شاہ ظفر نے دیا تھا. ابتدائی تعلیم آگرہ کے مولوی شیخ معظم کے مدرسے میں ہوئی تھی. غالب نے ابتدا میں مشہور فارسی شاعر بیدل کی پیروی اختیار کی تھی. مطلب جو مرزا غالب صاحب کے فارسی اشعار ہیں اس میں شروع میں انہوں نے بیدل کی پیروی اختیار کی تھی، لیکن جو اردو کے شعر ہیں ان میں انہوں نے میر تقی میر کی پیروی اختیار کی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے خود اپنے ہی روش اختیار کی، اور جو ان کا سب اپنا تھا سب کسی کو کی اختیار نہیں کی تھی انہوں نے. یہ شروع کی باتیں ہیں. بیدل اور میر تقی میر شروع میں جب شاعری شروع کی تھی تب کی باتیں ہیں. غالب نے پڑھنے کے لیے کبھی کوئی کتاب نہیں خریدی اور نہ ہی رہنے کے لیے کوئی گھر خریدا. تاعمر کرائے کے مکان میں رہے. یہ مرزا غالب نے 1807 یا 1808 میں شاعری شروع کر دی تھی. غالب نے اپنے خطوط میں لکھا ہے کہ ان کو ایک ڈومنی چاہتی تھی. غالب کے جو خطوط ہیں 900 خطوط کہا جاتا، 900 خطوط لکھے انہوں نے، تو ان میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ میرے کو مطلب ان کو ایک ڈومنی چاہتی تھی اور یہ ڈومنی سے محبت کرتے تھے. غالب کی شادی محض 13 سال کی عمر میں لوہار خاندان میں ہو گئی تھی. غالب کو 7 بچے ہوئے تھے اور سب کے سب انتقال کر گئے. مطلب ان کو 7 بچے ہوئے لیکن ایک بھی مطلب زندہ نہیں رہے، سب کچھ دن کے بعد انتقال کر جاتے تھے. اس کے بعد غالب نے اپنی بیوی کے بھانجے کو گود لیا تھا. غالب 1812 میں آگرہ سے دہلی آ گئے تھے. مطلب پیدا وہیں ہوئے تو بچپنا ان کا وہیں گزرا، لیکن جب یہ 1812 مطلب 14-15 سال کے ہو گئے تو دہلی آ گئے تھے، اور پھر تاعمر دہلی میں انہوں نے گزارا اور دہلی میں ان کا انتقال بھی ہوا تھا.
غالب نے رامپور کا سفر پوری زندگی میں 2 بار کیا، اور غالب نے رامپور کو دارالسرور کہا ہے، یہاں پہ دارالسرور ہوگا، دارالسرور کہا ہے۔ یہ سوال آتا ہے کہ غالب نے کس شہر کو دارالسرور کہا ہے اور کس شہر کو بلاد شرقیہ کہا ہے؟ تو یاد رکھیے رامپور کو دارالسرور کہا غالب نے، اور کولکاتہ کو، کلکتہ کو مطلب بلاد شرقیہ کہا ہے۔ غالب نے کلکتہ کا سفر بھی کیا ایک بار 1826 میں پینشن کی غرض سے۔ اس ٹائم جو تھے وہ انگریز کی حکومت ہوا کرتی تھی ہندوستان میں، تو وہاں پہ انگریز سے گئے تھے وہاں پہ مطالبہ کرنے کے، پینشن کے بارے میں باتیں کرنے، تو کولکاتہ گئے تھے۔ اور جب یہ کولکاتہ جا رہے تھے تو راستے میں جب لکھنؤ بھی گئے تھے یہ، تو لکھنؤ میں ان کی ملاقات میر انیس سے ہوئی تھی۔ غالب نے لکھنؤ کا بھی سفر کیا تھا، یہ وہی سفر جب کلکتہ جا رہے تھے، جب لکھنؤ ہوتے ہوئے گئے تھے، اور ان کی ملاقات وہاں پر میر انیس سے ہوئی تھی۔ میر انیس وہی ہیں وہ جو مرثیہ گو ہیں، جنہوں نے مرثیہ کہے ہیں، تو ان سے ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ مرزا غالب شیخ ابراہیم ذوق کے انتقال کے بعد مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے استاد مقرر ہوئے تھے۔ غالب کا وظیفہ 50 روپے ماہانہ بہادر شاہ ظفر نے مقرر کیا تھا۔ جب شیخ ابراہیم ذوق کا انتقال ہو گیا، جو بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے، بعد میں انہوں نے غالب کو اپنا استاد مقرر کیا، اور ان کی جو تنخواہ تھی 50 روپے ماہانہ تھی۔ اس ٹائم 50 روپے بہت ہوا کرتے تھے، ابھی مثلا یہ کہ صرف 50 روپے اس دور کے حساب سے بہت تھے وہ۔ مرزا غالب کو انگریز حکومت اور رامپور کے نواب کی طرف سے بھی وظیفہ ملتا تھا۔ مرزا غالب کو اپنے اردو کلام سے زیادہ فارسی کلام پسند تھا۔ غالب نے اپنے اردو کلام کو بے رنگ منست کہا۔ یہ بھی آتا ہے کہ غالب نے کس چیز کو بے رنگ منست کہا ہے، تو اس میں جواب ہے اس کا اپنے اردو کلام کو۔ ان کو فارسی کلام بہت زیادہ محبوب تھا۔ غالب کو جوا خانہ قائم کرنے کے جرم میں 2 بار جیل جانا پڑا تھا۔ ایک بار 1841 میں گئے تو 100 روپے جرمانہ لگا اور 4 ماہ کی قید ہوئی۔ دوسری بار یہ 1847 میں گئے اسی جرم میں، تب 200 روپے جرمانہ لگا اور 6 ماہ کی قید ہوئی۔ اب دیکھتے ہیں غالب کی تصانیف۔ تو پہلے دیکھتے ہیں فارسی تصانیف۔ غالب نے اردو فارسی دونوں زبان میں تصانیف کی ہیں۔ پنج آہنگ، یہ فارسی انشاء پردازی کی کتاب ہے جو 5 حصوں پر مشتمل ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ فارسی میں 5 کہتے ہیں، تو پنج آہنگ تو 5 حصوں پر مشتمل ہے۔ مہر نیمروز، اس کتاب کا نام ہے مہر نیمروز۔ عہد تیمور سے ہمایوں تک کے حالات اس کتاب میں درج ہے۔ اس کتاب کا دوسرا حصہ ماہ نیم ماہ یا ماہ نیم روز ہے، جس میں عہد اکبر سے بہادر شاہ ظفر تک کے مغل حکمراں کے واقعات کو لکھا گیا ہے۔ مطلب جو کتاب ہے مہر نیم روز، اس میں عہد تیمور مطلب تیمور کے زمانے سے لے کر ہمایوں کا زمانہ، اس دور کو ذکر کیا گیا اس مہر نیم روز میں۔ اسی کا دوسرا حصہ ماہ نیم ماہ یا ماہ نیم روز، دیکھ رہے ہیں ماہ نیم ماہ یا ماہ نیم روز۔ اس میں بہادر شاہ ظفر اور اکبر، مطلب جو ہمایوں کے بعد اکبر بنے تھے بادشاہ، تو اکبر سے لے کر جو آخری بادشاہ گزرے مغل کے بہادر شاہ ظفر، ان کے بیچ میں، ان کے درمیان میں جو بھی واقعات ہوئے ہیں ان کو اس کتاب میں درج کیا گیا ہے۔ ان کی اور دوسری کتاب ہے قاطع برہان۔ یہ اصل میں ایک حسین احمد تبریزی کی کتاب تھی، برہان قاطع، ڈکشنری، فارسی ڈکشنری، فارسی لغت بولیے جس کو۔ تو اس میں کچھ غلطیاں تھی، اس کو صحیح کر کے انہوں نے لکھا، اس کا کتاب کا نام دیا قاطع برہان۔ اصل کتاب تھی برہان قاطع، اس کو کیا کہتے ہیں صحیح کر کے، مطلب کریکشن کر کے کتاب لکھ دیا قاطع برہان، یہ بھی فارسی میں ہے۔ اب وہ برہان قاطع بھی فارسی ڈکشنری ہے۔ درفش قادیانی، یہ بھی کتاب ہے ان کی، کلیات فارسی، یہ ان کے جو فارسی کے اشعار ہیں ان کی اس کلیات کا نام کلیات فارسی ہے۔ ایک ہے سبد چین، یہ بھی فارسی میں ہے، مطلب جو اشعار فارسی والے اشعار کلیات فارسی میں شاہ ہونے سے رہ گئے تھے، اس کو انہوں نے سبد چین میں شامل کر لیا تھا۔ غالب کی اردو تصانیف۔ عود ہندی، غالب نے جو 900 خطوط لکھے تھے، اس خطوط کو 2 جگہ مرتب کر کے شائع کیا گیا۔ ایک جگہ جمع کیا، اس کا نام ہے عود ہندی، پھر دوسرا جو جمع اس کا نام اردو معلی۔ تو پہلا جو ہے عود ہندی ہے، خطوط کا پہلا مجموعہ ہے جو 1868 میں شائع ہوا تھا۔ ان کے انتقال سے کچھ ماہ قبل 1869 میں ان کا انتقال ہوا تھا فروری میں، تو 1868 میں کچھ ماہ قبل شائع ہوا تو عود ہندی۔ دوسرا ہے اردو معلی، خطوط کا دوسرا مجموعہ ہے، 1869 میں شائع ہوا تھا۔ ایک کتاب ہے ان کی مکاتیب غالب، اس کو امتیاز علی خان عرشی نے شائع کیا تھا۔
اس طرح کے ابھی سوالات پوچھے گئے تھے BPSC TRE 1 یا 2 میں. تو اردو معلیٰ جو ہے ان کے دوسرا خطوط کا مجموعہ ہے، اردو ہندی پہلا ہے. اور دھیان دیں آپ کو کہ اردو معلیٰ جو ہے یہ ایک رسالہ بھی نکلتا تھا علی گڑھ سے، جو حضرت موہانی نکالتے تھے. تو اگر آپ کو خطوط پوچھے گا اردو معلیٰ کس کا وہ ہے تو مرزا غالب، رسالہ کس کا ہے تو حضرت موہانی. نکات غالب اس کتاب میں فارسی قواعد اردو میں لکھے گئے ہیں. مطلب کتاب تو یہ اردو میں ہے لیکن اس میں جو قواعد بیان کیے گئے ہیں وہ فارسی کے قواعد بیان کیے گئے ہیں. رکعات غالب فارسی میں 15 مکتوب کا رسالہ ہے. قصائد مرزا غالب کے کل 4 قصائد ہیں. یہ تو غزل گو شاعر تھے مرزا غالب، لیکن انہوں نے قصائد بھی لکھے ہیں. تو ان کے قصائد کی تعداد 4 ہیں، 2 بہادر شاہ ظفر کی مدح میں اور 2 حضرت علی کی منقبت میں. ان کی کچھ مثنویاں بھی ہیں. ایک مثنوی ہے مثنوی ابر گوہر، یہ ہے نا مثنوی ابر گوہر جو نامکمل رہ گئی تھی. دوسری مثنوی ہے باد مخالف. اس مثنوی میں غالب نے اپنے غریب الوطنی کا ذکر کیا ہے. مطلب غالب جو ہے مطلب آپ نے پڑھائی اوپر کہ کبھی کتاب نہیں خریدی، کبھی گھر نہیں خریدا. مطلب ان کے غریبی حالات، معاشی حالات جو تھے ان کو انہوں نے اس مثنوی میں ذکر کیا ہے. دعائے صباح، در صفت انبا، چراغ دیر، یہ تینوں کتاب بھی مثنوی ہے. مطلب یہ تینوں مثنوی ہے. ان کی مثنوی کا نام ہے دعائے صباح، در صفت انبا، چراغ دیر، باد مخالف، ابر گوہر. اب کچھ اقوال دیکھ لیتے ہیں مرزا غالب کے بارے میں کس نے کیا کہا ہے. تو مرزا غالب کو آپ نے سنا ہی ہوگا حیوان ظریف کہا جاتا تھا. کس نے کہا ہے؟ الطاف حسین حالی نے. سوال آتا ہے کہ حیوان ظریف کس کو کہا جاتا؟ تو مرزا غالب ہے. کس نے کہا؟ تو الطاف حسین حالی نے کہا. غالب کو پہلا فلسفی شاعر یوسف حسن خان نے کہا. آپ کو پتا ہے کہ بھائی اقبال بہت مشہور ہیں فلسفی شاعر کے اس سے، لیکن پہلا فلسفی شاعر جو ہیں غالب ہے، ان کو یوسف حسن خان نے کہا ہے. غالب نے اردو شاعری کو نیا شعور، نیا نصب اور نیا افق دیا، یہ رشید احمد صدیقی نے کہا ہے. اب دیکھتے ہیں رجب علی بیگ سرور کے بارے میں کچھ باتیں کرتے ہیں. ان کا نام تھا رجب علی بیگ سرور، تخلص سرور تھا. نام تھا رجب علی بیگ، تخلص ان کا سرور تھا. یہ پیدا ہوئے تھے 1786 میں لکھنؤ میں اور وفات ان کی ہوئی تھی 1869 میں بنارس میں. سرور کی تعلیم و تربیت دہلی میں ہوئی تھی. والد کا نام ان کے اصغر علی بیگ تھا. اب ایک بات یاد رکھیے، میں نے مرزا اسد اللہ خان غالب اور رجب علی بیگ سرور دونوں کو ایک ساتھ اس لیے لیا کہ ان دونوں کی وفات جو ہے 1869 میں ہوئی ہے. تو آپ کو یاد رہے کہ 1869 میں مرزا غالب کا بھی انتقال ہوا تھا، 1869 میں رجب علی بیگ سرور کا بھی انتقال ہوا تھا. اور یہ دونوں دوست بھی تھے، مطلب خط و کتابت ہوتا ہے ان دونوں کا، یہ دونوں ملتے دوستی تھی دونوں میں. اور رجب علی بیگ سرور کی تعلیم و تربیت دہلی میں ہوئی ہے. اور آپ کو 1869 اس سے بھی یاد رہے گا کہ مہاتما گاندھی کا جو پیدائش ہوئی تھی وہ 1869 میں پیدائش ہوئی تھی. شاعری کے استاد ہیں آغا نوازش. رجب علی بیگ سرور 1859 میں بنارس گئے اور آخر عمر تک وہیں رہے. ہم نے اوپر پڑھا نا کہ ان کا انتقال جو ہے 1869 میں بنارس میں ہوا. تو اصل تو یہ رہتے تھے لکھنؤ میں. لکھنؤ میں جتنی ان کی تصانیف ہے سب لکھنؤ میں کی تھی انہوں نے، لیکن 1869 میں 59 میں عمر کے آخری پڑاؤ پہ یہ بنارس چلے گئے تھے لکھنؤ سے، اور وہیں پر ان کا انتقال بھی ہو گیا تھا. سرور کی تصانیف دیکھ لیتے ہیں. ان کی سب سے مشہور تصانیف ہے فسانہ عجائب. 1824 میں حکیم اسد علی کی فرمائش پر لکھی فسانہ عجائب، جو باغ و بہار کے جواب میں لکھی گئی تھی. یہاں جواب چھوٹ گیا ہے. فسانہ عجائب جو ہے یہ باغ و بہار کے جواب میں لکھی گئی تھی. باغ و بہار جس کو میر امن دہلوی نے لکھا تھا فورٹ ولیم کالج میں گلکرسٹ کی فرمائش پر، 1802 یا 3 میں لکھی تھی. تو انہی کے جواب میں حکیم اسد علی کی فرمائش پر باغ و بہار، گلکرسٹ کی فرمائش پر فسانہ عجائب، حکیم اسد علی کی فرمائش پر لکھی گئی تھی 1824 میں. جیسے آپ نے سنا ہے نا خطب مشتری لکھی گئی تھی قلی قطب شاہ کی فرمائش پر، اسد اللہ خان وجی نے لکھی تھی. تو اسی طرح سے ان کی فرمائش پر لکھی گئی تھی فسانہ عجائب. فسانہ عجائب لکھی گئی تھی 1824 میں لیکن شائع ہوئی تھی 1843 میں. رجب علی بیگ سرور کی دوسری تصانیف ہے شگوفہ محبت، 1856 میں. یہ سرور کی دوسری داستان ہے. ایک ہے گلزار سرور، یہ بھی ایک داستان ہے، یہ تمثیلی داستان ہے. شبستان سرور، یہ الف لیلا کا عام زبان میں اردو ترجمہ ہے. آپ نے الف لیلا کا نام سنا ہوگا، تو اس کا جو اردو ترجمہ عام زبان میں شبستان سرور کے نام سے رجب علی بیگ سرور نے کیا تھا. فسانہ عبرت،
اس کتاب میں لکھنؤ کے آخری 4 نوابوں کے واقعات درج ہیں. مطلب رجب علی بیگ سرور جو ہیں یہ لکھنؤ میں ہی رہتے تھے، وہیں سے ان کی خط و کتابت ہوتی تھی. حالانکہ فسانے عجائب تو انہوں نے کانپور میں لکھا تھا، یہ جلا وطن کر دیے گئے تھے لکھنؤ سے. تو فسانے عجائب کو انہوں نے لکھنؤ میں رہ کر کانپور میں رہ کر لکھا ہے. لیکن اور سب خطوں اور جو ان کی جو زبان ہے، جو ان کے جو کتاب میں ہوتا ہے نا کہ جیسے کہ باغ و بہار جو ہے دہلی کے اس میں لکھی گئی ہے پس منظر میں، دہلی کے جو پس منظر میں، فسانے عجائب لکھنؤ کے پس منظر میں لکھی گئی ہے. سبستان سرور جو ہے یہ الف لیلا کا عام زبان میں اردو ترجمہ ہے، تو آپ کو بتا دیا میں نے. فسانہ عبرت جو ہے اس کتاب میں لکھنؤ کے آخری 4 نوابوں کے حالات و واقعات درج ہیں. جو لکھنؤ میں نواب گزرے ہیں، جو آخر کے 4 نواب ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں رجب علی بیگ سرور نے لکھا ہے فسانہ عبرت میں، کہ ان کی حکومت کیسی تھی، لوگ کیسے تھے، عوام کیسی تھی، کیا کیا مطلب فیسلٹی تھی، مطلب کہ عوام کو مطلب کچھ پریشانی تھی نہیں تھی، وہ لوگ کیسے اپنے حکومت کو چلاتے تھے. ان سب کو انہوں نے فسانہ عبرت میں لکھا ہے. ایک ہے انشائیہ سرور، یہ رجب علی بیگ سرور کے خطوط کا مجموعہ، جیسے آپ نے ابھی اوپر پڑھا ہے کہ مرزا غالب کے خطوط کا مجموعہ وہ تھے ہندی اردو معلّہ، اسی طرح سے سرور کے خطوط کا مجموعہ بھی ہے. ان کے خطوط کا مجموعہ ہے انشائیہ سرور. تو دوستو آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیا ہوگا. میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور انشاءاللہ UGC نیٹ اور BPSC جو ٹیچر کے جو ویکینسی آ رہی ہے اس میں جو اردو ادب اور جن کے جو سبجیکٹ اردو ہے ان سے متعلق میں اس ویڈیو انشاءاللہ ڈالتا رہوں گا. آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. شکریہ.